نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر کرنے کے بعد سورۃ البقرہ کا شأن نزول اور معلومات اور الف لام میم حروف مقطعات اور اس کے اندر ابحاث کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ اور تفسیر، اور الذین یؤمنون کے اندر ترجمہ اور تفسیر، اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ عرض کی. آج اسی نشست کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے الذین یؤمنون بالغیب سے آگے ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون کا ترجمہ اور تفسیر کر کے اجازت چاہوں گا. ویقیمون الصلاة، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور اسی میں سے رزقناہم جو ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے اندر اقامت الصلاۃ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اقامت الصلاۃ کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم کرتے ہیں. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت الصلاۃ ہے. امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود شریف پڑھنا اقامت الصلاۃ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مما رزقناہم ینفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچ کو کھلانا پلانا ہے. یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے. حضرت ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیتیں جو سورۃ برات میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان قریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے زکوٰۃ کو اہل عیال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کے دینے کو شامل ہے. اس لیے پروردگار عالم السلام نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے. اور عام تعریف کی ہے تو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی. میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا آتا ہے. اس لیے نماز اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے جو اس کی توحید اور اس کی ثنا اور اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے. اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے. اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی. پس تمام واجب خرچ، اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں. بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنائے 5 ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں. عربی لغات میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. عربی
شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں۔ پھر شرط میں اس کا استعمال نماز پر ہے، جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو دو رگیں پیٹھ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی طرف دونوں آتی ہیں انہیں عربی میں اغین کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں اس لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہ ماخوذ ہے صلاح سے جس کے معنی ہیں چپک جانا اور لازم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لا یصلاح، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب تسلیہ کہتے ہیں، چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتے اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہر بے-حیائی سے روکتی ہے، لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے۔ واللہ عالم۔ اور لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی تو وہاں پہ تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔